کرتا ہوں. میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گور ایوب نے کیا. نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے. ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے. مجھے کسی کے خلاف یہ بات کرنی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ایٹمی دھماکہ تو ڈاکٹر قدیر صاحب اور دوسرے لوگ اور ہر حکومت نے اس پہ کام کیا، لیکن کیبنٹ سے جن 3 لوگوں نے خطاب کیا اور 3 لوگوں نے ہی اس کے حق میں کیبنٹ کا رخ موڑنے کی کوشش کی، وہ راجہ ظفر الحق صاحب تھے، شیخ رشید تھے اور گور ایوب صاحب تھے. ہم نے بکنگ کی کھڑکیاں بھی، کیونکہ ہمارا آن لائن سسٹم اتنا لوڈ نہیں اٹھا رہا. پریکس کو بھی کہا کہ وہ بکنگ کریں. پولیس جو ہے اس بات کو شور کرے گی کہ فاصلہ رکھیں ٹکٹوں والے لوگ. ہم نے کرونا کے ساتھ چلنا ہے جی. یہ 90 دن اس ملک کی بہت اہم ہے. کرونا انکریز ہو رہا ہے، ٹڈی دل اور 8-10 دنوں میں ہمسایہ ملکوں سے پاکستان میں داخل ہو جائے گا. اکنامک کرائسس ہے، بزنس متاثر ہے، انکم ٹیکس میں کمی ہے، اور حکومت جو ہے اس نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے. سو یہ 6 باتیں ان 90 دنوں میں ہونی ہیں. اور میرے دوست نے، سابق دوست نے نیب سے بھی اپنے کاغذات پہنچانے ہیں، اور جنہوں نے توشہ خانوں کو نہیں معاف کیا، کروڑوں روپے کی چیزیں کوڑیوں کے بھاؤ لی، گاڑیوں کے 5-10% لے کے اپنے نام کرائے. اور میں سیاسی طور پر سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس کورونا کے بحران میں جو سٹینڈ لیا وہ عملی طور پر اس ملک کی ضرورت ہے. گو کرونا بڑھے گا. میں ساری قوم کے سامنے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ایس او پی پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، اور ہم ایس او پی پہ ہر صورت میں عمل کریں گے. ہمارا آگے کون سا نفع میں ہے؟ ہم 30-32 ارب روپے پہلے ہی خسارے میں ہیں، اور اگر ہمیں اس دوران اپنے عوام کی خدمت کے لیے جو اپنے پیاروں سے کٹے ہوئے ہیں، جن کے پاس ذرائع نقل و حمل کا کوئی راستہ نہیں ہے، 4 صوبوں کو ہم نے اپنی ٹرین سے آج ملاپ کر دی. چاروں صوبوں کو ہم نے اکٹھا کیا تاکہ کوئی اسٹیشن بڑا ایسا نہ رہے جس کا آدمی سفر کرنا چاہے. کسی کو ہم نے دن میں سہولت دی ہے، کسی کو رات میں دی ہے. سو 142 میں سے 40 ٹرینیں ہم اوپن کر رہے ہیں، اور پریکس کو بھی آرڈر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ریزرویشن ٹکٹ دے، تاکہ آن لائن کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اور اتنے لوگ عید پہ آن لائن پہ آ گئے کہ آن لائن ہی بیٹھ گئی عید کے دن. سو اس کی بھی ہم نے تحقیقات کو آرڈر دیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ کیوں ہوا. اور تھرڈلی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ اجازت دی ہے. اور خاص طور پر آپ کو لاہور والوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پلاننگ منسٹر اسد عمر نے PC-1 اور اس کی ایکنک کی رپورٹ کا بھی فیصلہ کر دیا ہے، ML-1 کا، اور انشاءاللہ شیخ حفیظ صاحب اور ان کی ٹیم ساورن گارنٹی بھی انشاءاللہ دے گی. یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی ML-1 کی جو دور ہوئی ہے، اور اس سے پاکستان میں جو اصل کام ریل کو ترقی دینے کا تھا، ہم نے پلوں، برجوں اور کارپیٹنگ پہ 40 اور پاور پہ 50-60 ارب روپیہ ضائع کیے. ضائع نہیں کیا، یعنی لگایا اس پہ. سو اب سی پیک کا اصل جو مقصد تھا، جو 14 سال پہلے میں نے معاہدہ کیا تھا، اور جو اصل مقصد تھا وہ ٹریک تھا. یہاں سے جو ٹریک نکلے گا، جب نیا ٹریک بنے گا
کراچی سے لے کے پشاور تک یہ ہم برانچ لائنوں میں ڈال دیں گے، اور یہ ہمارا ریلوے کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو ہم 5-10 جگہوں پہ برانچ لائنیں بھی ٹھیک ہو جائیں اور ہماری مین لائن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ باقی آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کو کہا تھا لوگوں نے بڑے پروگرام کیے کہ جھاڑو پھر جائے گا۔ میں آج بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ شریفوں، گیلانیوں اور زرداریوں نے جس طرح لوٹا ہے، اور عمران خان کا جو ایجنڈا تھا، جو بیانیہ تھا کہ کسی ڈکیت، چور اور پاکستان کا خون چوسنے والے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، اس پر عمل ہو کے رہے گا۔ اور یہ 90 دن پاکستانی سیاست کے اہم ہیں۔ میں کسی کو نہیں کہتا کہ وہ میری باتوں پہ تبصرہ کرے، میں کسی کو یہ میری سیاسی سوچ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے کہ قوم عمران خان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ چینی چوروں، آٹا چوروں، اور مجھے چیف منسٹر نے بتایا کہ انہوں نے آٹے کا ٹارگٹ بھی جو ہے گندم کا، پاکستان کی تاریخ میں تاریخی ٹارگٹ جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب اور علیم خان نے وہ اچیو کر لیا ہے، جو آج تک کبھی 20 سالوں میں اچیو نہیں ہوا۔ مل آنر اس پہ ریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے جب تھوڑا بہت خریداری اور رہ گئی ہے اس کے بعد مل آنر بھی بہتر طور پر فیصلہ کر سکیں گے۔ اب اگر آپ نے کچھ پریسی ون ہم نے تیار کر دی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اسد عمر نے کہا انشاءاللہ اسی چند دنوں میں وہ PC1 تو PC1 ہے، ایکنک سے بھی اپروو ہو جائے گا۔ دیکھیں خسرو بختیار اور ندیم، کیا نام ہے اس کا، ندیم بابر اور رزاق داؤد، اس پر سارا میڈیا ایک تحریک چلا رہا ہے۔ اور میری کل پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں کسی قیمت پر چینی چوروں اور آٹا چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ IPP کا مسئلہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے ٹریلین لینے بھی ہیں اور محمد علی کی رپورٹ کے مطابق دینے بھی ہیں، اور یعقوب بابر صاحب کو اس کا ہیڈ مقرر کر دیا گیا IPPs کا، اور اس میں محمد علی بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں۔ جو IPP کا فیصلہ آئے گا وہ قوم کے سامنے رکھا جائے گا۔ 10 سوال، صرف میں 10 سوال لیتا ہوں۔ یس، دنیا میں آفٹر کرونا بہت ٹینشن پیدا ہونے کے امکان ہے۔ اس وقت چین اور امریکہ، حالانکہ امریکہ تو WHO کے بھی مقابلے میں آ گیا ہے، چین اور امریکہ، انڈیا اور چین اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان سخت ٹینشن کے حالات ہیں۔ پچھلے 72 گھنٹے میں پاکستان کی عظیم فوج نے 2 ڈرون گرائے ہیں، کیونکہ مودی سرکار جس برے طریقے سے کرونا سے ہینڈلنگ کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور چین کے ساتھ لداخ بارڈر پر جس صورتحال سے گزری ہے، وہ مودی اور اس کے ڈیفنس کے لوگوں کے لیے شدید ندامت کا باعث ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے، اور اگر پاکستان کی سرحدوں میں ہمیں للکارا کسی نے تو یہ پاکستان اور ہندوستان کی آخری جنگ ہوگی۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے ابھی بات کی ہے آٹے کے مہنگے تھیلا ہونے کی، میں بات ہی کر سکتا ہوں۔ ہم بے وقوف قوم نہیں ہے، ذمہ دار قوم ہے، اور عمران خان نے پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک نئی نہج دی ہے، ایک نئی سوچ کا انداز دیا ہے۔ آج صرف چین ہی نہیں بلکہ امریکہ سے بھی اور برطانیہ سے بھی اور آسٹریلیا سے بھی اور کینیڈا سے بھی اس حکومت کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن چین ہمارا ہمالیہ سے بلند دوست ہے۔ اگر وقت آیا تو اس قوم نے چین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ چوتھا سوال آپ کا ہو گیا، اچھا چلیں چوتھا۔ دیکھیں شوگر کی ان کی کتنی ہے، 22 ارب کی ہے اور ہماری 3 ارب کی ہے، یا ان کی 22 ان کی ہے یا 23 ان کی ہے یا 24 ہے، 3 ہماری ہے۔
لیکن یہ دونوں کیس جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا یہ پورے کا پورا 26 ارب کا کیس جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نواز شریف کا کیس بھیجیں گے اور موجودہ کیس نہیں جائے گا. یہ کیس ایف آئی اے کو جانا ہے. جی ملک صاحب, ایف آئی اے کو جانا ہے یا نیب کو جانا ہے یا جس کو جانا ہے پورے کا پورا جائے گا. جی ملک صاحب. جی میری ڈیوٹی ایسی تھی کہ مجھے ملک سے باہر جانا تھا اور جن کے پاس دھماکوں کا ڈیٹا تھا اس میں میں شامل تھا. اب ملک صاحب آپ بہت سینئر قابل احترام صحافی ہیں, میں ہی وہ واحد آدمی تھا جو میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کرونا کا, میں نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر صحت میری ٹھیک رہی کوئی. میں ہی وہ ایک سیاسی ورکر تھا جو ایران بھی گیا اسی ایٹامک کے مسئلے میں جب ڈاکٹر قدیر کے خلاف مسئلے پیدا ہوئے, اور قذافی کو بھی میں ہی جا کے ملا تھا. سو یہ پاکستان کی امانت کے راز ہیں, یہ امانت ہی رہیں گے. جی مجھے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرے پیچھے ایجنسیز لگی رہتی ہیں, لیکن ایجنسیوں کا مجھے خوشی ہوتی ہے. میں اپنی تاریخ میں یہ واقعہ دہرانا چاہتا ہوں. آپ سب ریلوے کی بیٹ کہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے نے پچھلے 2 سال میں 5 روپے کی بھی خریداری نہیں کی, اور سلمان صاحب اور یہ قاسم اور راجہ روتے ہی ہیں کہ پیسہ نہیں ہے. ہم نے اس کرونا میں 1056 ویگنوں کو ٹھیک کیا ہے, 40 کوچز 40 ٹرینیں چلائی ہیں, لیکن 100 ٹرینیں چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جن چھوٹے اسٹیشنوں پہ وہ ٹرینیں چلتی ہیں وہاں کرونا پروٹیکشن کے آلات نہیں ہیں, اور اگر آلات ہمیں چین سے آ گئے تو ہم اس پہ بھی کام کریں گے. لیکن ہم نے صرف وہ اسٹیشن کھولے ہیں جہاں ہم اس کا میڈیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور آج میں نے ہدایت کی ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں بھی ٹیسٹنگ لگائی جائے. 5 دیکھیں سندھ کا ٹریک بہت پرانا ہے. جب میں 14 سال پہلے بھی کہہ کے گیا تھا ہم بڑے بڑے پروجیکٹ بنا لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نہیں بناتے ہیں. ML1 ریلوے کی زندگی ہے, ورنہ ریلوے کو حادثات سے بچانا بہت مشکل کام ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھ سے زیادہ پتہ. میں تو دوسری بار آیا ہوں, آپ تو 20 سال کے یہاں بیٹ کر رہے ہیں. دن پہلے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جولائی 31 تک کا ہے, پھر عید آ جاتی ہے. سو 90 دن. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ انڈیا چین سے الجھنے کی کوشش کرے گا, پاکستان سے وہ الجھ سکتا ہے, کیونکہ دنیا میں آج ہندوستان کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. آج یو پی سی پی اور بمبے اور دلی بھی کشمیر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. آج یو پی سی پی کا مسلمان جو ہے جس جذبے سے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے وہ تاریخی ہے. ہندوستان پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو یہ آخری جنگ ہوگی. ہمیں نہ اس کی دعا کرنی چاہیے نہ اس کی جد و جہد کرنی چاہیے, ہمیں بہتر تعلقات رکھنے چاہیے. 6 3 سوال ہیں. ایگری وتھ یو. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ایز اے ریلوے منسٹر کسی کو نہیں نکالوں گا. میں آپ کو پچھلے ہفتے بیان دے مزید نوکریاں ML1 میں 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے. ML1 میں میرا سارے لاہور کی میڈیا بیٹ کے سامنے وعدہ ہے, 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے, کیونکہ یہ چین کے زمرے میں ہوگا. اس کی پیمنٹ ہم نے نہیں کرنی, اور تمام TLA کے ملازموں کو کنفرم کروں گا. تو آپ کا سوال ہو گیا. منگل گوشت کے ناغے کے دن ہی بلایا ہے نا, تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں شہباز اور حمزہ کا کیس اتنا سیریس ہے کہ چی کریں بھی کرے. جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا ہے یا شام گیا ہے. ایک پیشی ہوتی ہے, 2 اور ہوتی ہیں. تو اس کو کہا گیا کہ وہ کورونا سے ڈرا ہوا ہے کہ ناغے گوشت کے ناغے والے دن بلائے. کوئی میرے بھائی ہیں چودھریز, میرے سکے سیاسی بھائیوں کی طرح چودھریز کو آپ سمجھدار سیاستدان ہیں, کوئی ایسا کام نہیں. یہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا. دیکھیں یہ اپوزیشن لنگڑی لولی بیکار کرپٹ ڈسانس سلگش, یہ کیبنٹ یہ اپوزیشن عمران خان کا مقابلہ کرے گی.
جو پاکستان میں اپنے تائیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر رہا ہے. 7واں سوال جی, وہ 7واں اس کا, بس 2 سوال اور ہے. وہ ہوتا ہے ٹی ایل اے کا, وہ میں بحال کروا دوں گا. کسی پی ایم پیکج والے بندے کو نہیں نکالا جا سکتا. تنخواہوں کا مسئلہ ضرور ہے, دیکھیں سب کچھ آپ کو پتہ ہے. میں دیکھیں تنخواہوں کا مسئلہ 3.23 بلین, 2 لگا لو, 3.2 بلین ہمیں چاہیے پینشن کے, 2.11 ہمیں چاہیے سیلری کے, 5 ارب 5.5 ارب روپیہ ہمیں پہلی تاریخ کو چاہیے. ہم نے ڈیٹیں رکھی ہیں, 5 کو اس کو دیں گے, 10 کو اس کو دیں گے, 15 کو اس کو دیں گے, ہر ایک کو تنخواہ دیں گے. ہم نے سسٹم کیا ہے. مل رہی ہے نا, وہ سرکار کو مل رہی ہے نا, یہ پٹرول اور ٹرین بھی چلتی ہے نا, وہ ابھی نہیں منظوری ہوئی. لاسٹ کویسچن بھائی, جن کے ڈیٹا میں سے بہت سارے لوگوں کی مسز کا مسئلہ تھا, بہت سارے لوگوں نے سفر کیا ہوا تھا. اب میری بات سن لینا, سوال کر لیا آپ نے, سو کافی سارے لوگوں کو ملا ہے. اس کو نوٹس دیا آئی ٹی والے کو آگے. دیکھیں گجرانوالا ساری زندگی ہم نے ہی 2 ٹرینیں چلائی نا. اب ہمیں دیکھیں نا, گجرانوالا ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے کورونا کی. یہ اسی جگہ ٹرین رک سکتی ہے جہاں ٹیسٹنگ فیسلٹی ہوگی اور ایس او پی پہ کام ہوگا. 60% سے زیادہ نہیں کریں گے, آن اوتھ بتا رہا ہوں. ابھی میں میٹنگ سے نکلا ہوں, 5 کروڑ روپیہ ہمیں ان 10 دنوں میں نقصان ہوا ہے. لاسٹ دیکھیں, استحکام پاکستان ہر پاکستان کی شعوری دعا ہونی چاہیے, اس کی سوچ ہونی چاہیے. میں نمبر بنانے کے لیے یا عمران خان کی حکومت میں وزیر ہوتے ہوئے میں صرف عمران خان کا ساتھی ہوں. میں پی ٹی آئی کی نہ بات کرتا ہوں نہ کروں گا. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, جب وہ جائے گا اس کے ساتھ جاؤں گا. میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ یہ دھماکے 3 آدمیوں نے کرائے. اگر میری بات پہ یقین ہے تو کر لیں. نظامی صاحب بھی حامی تھے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. دیکھیں جو میں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں, نظامی صاحب قابل احترام ہے, خدا ان کو جنت میں جگہ دے, ہمارے بڑوں کی جگہ دے. وہ صحافی لکھتا ہے نا, انہوں نے ان دنوں لکھا کہ کریں. تھینک یو ویری مچ. کون مجھ سے شادی کرے گا؟ عائشہ عمر کون ہے؟ چلو. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے.